بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ضرورتیں ہماری جو کچھ ہوتی ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم ایمان والے بندے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ سنتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے مانگو ہم دیں گے۔ پھر کبھی دعا سن لیتا ہے اسی وقت دے دیتا ہے، کبھی اس کی مصلحت نہیں ہوتی تو بعد میں دیتا ہے، ورنہ مرنے کے بعد سب کچھ دے دے گا اس کے بدلے میں۔ لیکن ہماری ایک عادت یہ ہے کہ جو کام ہم سے بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے وہ ہم مانگتے ہیں، اور جو نہیں ہو سکتا ہم نہیں مانگتے۔ مثلا کسی کے پاس ایک بیڈ روم ہال کچن ہے، ایک فلیٹ ہے، اور اس کی ضرورت تو ہے کہ ہمارے پاس 3 بیڈ روم ہو جاتا تو ہمارا کام چلتا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ 3 بیڈ روم اس لیے نہیں مانگتا کہ اس کو معلوم ہے کہ میری آمدنی تو ہے ہی نہیں، میں مانگوں گا میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو آمدنی نہیں اتنی۔ تو آمدنی نہیں تو مانگتا نہیں، مانگنا ہمیں اللہ سے ہے، تو اللہ کے لیے کوئی شرط ہے کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی ہو جائے گی 3 بیڈ روم دے دے گا تو وہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا۔ ہماری کتنی بڑی بھول ہے یہ کہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ ہم سے نہیں ہوتا نہیں ہوئے گا، ہم جس اللہ سے مانگتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم کہیں گے ہمیں 3 بیڈ روم دلا دیجیے، ہم کو ہماری ضرورت ہے۔ نفس شیطان دونوں کہیں گے، بیوی سن لے گی، بچے سنیں گے، وہ بھی کہیں گے، وہ ہنسیں گے، کمال کرتے ہیں آپ، یہاں گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے 3 بیڈ روم ہال دلائیے۔ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ سے کہنا شروع کریں۔ تدبیر اول نمبر کی یہ ہو گئی۔ اب دوسرے نمبر کی ایک تدبیر بتا دیتا ہوں۔ وضو کے درمیان میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ٹھیک پڑھا میں نے؟ اچھا، تو یہ وضو کے درمیان میں پڑھنا سنت ہے، لیکن بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اگر چہرہ دھوتے وقت 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو گھر تو ہو جاتا ہے، یعنی 3 بیڈ روم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی مانے نہ مانے، ہمیں کسی کے ماننے سے کچھ مطلب نہیں، میرا اللہ بہت بڑا ہے، اتنی بڑی کائنات اس نے بنایا، ادنا درجہ کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا نا، ہے نا کتابوں میں لکھی بات۔ تو یہاں 3 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں دلا سکتا اپنے کو، اس لیے اس دعا کا اہتمام کریں چہرہ دھوتے وقت۔ اور یہ سمجھ لیں اچھی طرح، میں چہرہ دھوتے وقت سنت نہیں بتا رہا ہوں، یہ درمیان میں مانگنا سنت ہے، اس دعا کا پڑھنا مانگنا سنت ہے۔ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ چہرہ دھوتے وقت کوئی پڑھے گا تو اس کے مکان میں وسعت ہوگی۔ میں اتنے برسوں سے بمبئی میں ہوں، نہ جانے کتنوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں کھانے کی تنگی آج بھی ہے لیکن مکان ان کا ہو گیا۔ تنگی کا مطلب فاقہ نہیں ہوتا، فاقہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ہوئے گا بھی نہیں، اس لیے کہ مکان کی جب تنگی دور ہو گئی، اور اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو رزق میں برکت تو ہوگی نا۔ تو جب رزق میں برکت ہوگی یعنی رزق میں برکت ہوگی، برکت مانگی گئی، تو کم بھی کمائے گا تو کھانا پورا ہو جائے گا، اس کا کھانا ملے گا، اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، کیونکہ اسے کم بھی ملے گا تو برکت کے ساتھ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ بہت بڑا ہے، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیں اور مانگیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھ کر مانگیں۔ اور جب یہ اس میں 3 چیز مانگی گئی تو ایک چیز رد کرے، ایک دے دے، ایسا وہاں نہیں ہے، وہ تینوں ملے گی انشاءاللہ۔ گھر میں نیت یہ بھی کر لیں کہ جو ہمارا ایک گھر قبر کا بنے گا اس میں بھی وسعت ہو جائے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، اور جنت جو ہمیشہ کی دے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، وہ اعلیٰ قسم کی دے دے۔ تو ووسع لی فی داری، گھر کی وسعت میں اس کی بھی نیت کر لیں اور کر کے دیکھیں، ملتا ہے، لوگوں نے پایا ہے، میں نے بھی پایا ہے، لوگ پا رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ مانگو، اور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہ کا یہ نام اس طرح سے استعمال کرو مانگنے میں، انشاءاللہ بہت جلدی مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔